میرا نام کمل ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں 10 سال کی تھی۔ آج جب میں یہ بات سوچتی ہوں کہ جب میں 10 سال کی تھی، بس بچپن میں کتنا نادان ہوتا ہے نا، انسان کچھ بھی کر لیتا ہے لیکن اسے اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ یہ سب کیا کر لیا۔ ایسی ہی کچھ میری بھی کہانی ہے۔ ہماری گلی میں اکثر بندر نچانے والا آتا رہتا تھا۔ تقریباً 2-3 دن کے بعد وہ آ جاتا تھا تو ہم سب لڑکیاں لڑکے جو کہ میرے سب دوست تھے، ہم سب چھوٹے تھے، اکٹھے کھیلتے تھے۔ تو بندر نچانے والا جب آتا تھا تو ہم سب مل کر اس بندر کا تماشا دیکھتے تھے۔ بندر نچانے والا کوئی آدمی نہیں تھا بلکہ 18 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ وہ کم عمر ہی تھا، تقریباً اس کی عمر 18 تھی۔ چاہے اس کی عمر 18 سال تھی لیکن وہ جوان تو تھا۔ اسے دنیا داری اور لڑکے لڑکی کے بیچ پیار و محبت کی ہر بات کا سب کچھ پتا تھا، لیکن میں تو ابھی بچی تھی، مجھے کسی بات کا کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جب میں اور میری دوستیں بندر کا تماشا دیکھ رہی ہوتی تھی تو وہ لڑکا اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں کیسے کیسے اشارے کرتا تھا۔ میں تو بچی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ایسے اشارے کیوں کرتا ہے اور ان اشاروں کا کیا مطلب ہے۔ میں اس وقت دوسری کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ جب وہ لڑکا آیا، جب بندر کا تماشا ختم ہو گیا تو اس لڑکے نے ہم سب سے کہا کہ آ جاؤ، آج میں آپ لوگوں کو بندر کا گھر دکھاتا ہوں۔ اس کا گھر کتنا پیارا ہے، میں نے بنایا ہے، یہ کیسے اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کے برتن دکھاتا ہوں میں اور میری دوستیں بڑا خوش ہوئی اور جلدی سے اس لڑکے کے ساتھ جانے کے لیے مان گئی۔ وہ ہمیں اسی وقت لے کر جانے لگا کہ کہیں ہم میں سے کوئی گھر جا کر نہ بتا دے کہ بندر والے کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اگر میں یا میری دوستیں سمجھدار ہوتی تو شاید ہم اس کے ساتھ نہ جاتی اور اس دن ہمیں وہ دن نہ دیکھنا پڑتا جب ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس کا گھر نہیں تھا، صرف ایک جھونپڑی تھی اور اس میں ایک پنجرا رکھا ہوا تھا جس میں وہ بندر رہتا تھا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے سے برتن تھے۔ ہم سب بہت خوشی ہوئی اور ہمیں بندر کا گھر بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ اسی وقت لڑکے نے میری طرف اشارہ کیا اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے کہنے لگا کہ تم کتنی پیاری ہو، میرے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ جب وہ میرے گالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا تو مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں، میں تو کچھ نہیں کر رہا، تم یہ بتاؤ تمہیں اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ساری دوستیں جا چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میری دوستیں کہاں چلی گئی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سب کو گھر بھیج دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے سب کو گھر کیوں بھیج دیا؟ میں نے بھی گھر جانا تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر میرے پاس رہو، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے سامنے تم سے بات کروں، مجھے تمہارے علاوہ کوئی بھی اچھا نہیں لگتا۔ میرا تمہیں ہاتھ لگانا اچھا لگ رہا ہے نا، تو تم میری ایک بات مانو، ایسے ہی روز میرے پاس آ جایا کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں روز آ جایا کروں گی، کیونکہ مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ اب میں جاتی ہوں گھر۔ امی ابو گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کمل پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے۔ میری دوستیں وہ تو گھر بھی پہنچ گئی ہوں گی۔ اگر میری امی نے ان سے میرے بارے میں پوچھ لیا تو وہ کیا جواب دیں گی؟ دیر بھی کافی ہو گئی ہے، میں اب جاتی ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کل بھی لازمی آنا۔ میں نے اسے کہا کہ میں لازمی آؤں گی اور پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب میں گھر آ گئی تو گھر میں سب موجود تھے۔ کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ باہر سے سارا دن گھوم پھر کے ایسے ہی روز کرتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں کتنی بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہوں۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے۔ اب میں روز اس کے پاس جانے لگی تھی۔ پتہ نہیں مجھے بھی ایک عادت سی پڑ گئی تھی اس کے پاس جانے کی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک دن میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ چارپائیاں تو تھی نہیں ان کے گھر۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ کیوں، میں زمین پر کیوں لیٹوں؟ میں تو کبھی زمین پر نہیں لیٹی۔ اس نے زبردستی مجھے زمین پر لٹا کر دبوچنے کی کوشش کی۔ میں نے اتنی زور سے چیخیں ماری کہ میری دوستیں شاید آس پاس ہی پھر رہی تھی۔ میری آواز سن کر جلدی سے بھاگ گئی۔ اس نے جب میری دوستوں کو آتے دیکھا تو وہ بھی جھونپڑی چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری جان بخش دی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بچپن بھی کتنا نادان ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔